یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا آج 24واں یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے یوم شہادت پر سوابی میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ان کے یوم شہادت پر فوج اور عسکری قیادت نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے کارگل جیسے سر ترین محاذ پر خون کا نذرانہ پیش کر کے شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ کرنل شیر خان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید عہدے کے اعتبار سے کیپٹن تھے، جبکہ کرنل ان کے نام کا حصہ تھا، یعنی ان کا پیدائشی نام کرنل شیر خان تھا۔ گورنمنٹ کالج سوابی سے انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایئرمین کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں خدمات پیش کی۔ 1994 میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1998 میں کرنل شیر خان نے خود کو لائن آف کنٹرول پر تعیناتی کے لیے پیش کیا، جہاں وہ 27ویں سندھ ریجیمنٹ کی طرف سے ناردرن لائن انفنٹری میں تعینات ہوئے۔ یہ مئی 1999 تھا۔ جنوبی ایشیا میں یہ مہینہ گرمی سے بھرپور ہوتا ہے، مگر پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع کوہ ہمالیہ کا سلسلہ یکبستہ سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ ایسے میں دنیا کے بلند ترین محاذ پر جنگ کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ ہرگز کوئی معمولی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ایٹمی طاقتیں زور آزمائی میں مصروف تھیں۔ وہ ہر صورت کارگل کے محاذ جنگ پر پہنچنا چاہتے تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان وہ شیر تھے کہ جب دھاڑے تو دشمن بھی دہل کر رہ گیا۔ ٹائیگر ہل کے محاذ پر اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ ہندوستانی فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا۔ بھارتی فوج کے 50 کے قریب سپاہیوں نے کیپٹن کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کیپٹن کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی۔ کیپٹن کہاں ہتھیار ڈالنے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے قریب کھڑے سیو کے سر پر بندوق کا بٹ مارا۔ آفیسر نے فائر کا حکم دیا۔ دشمن فوجیوں کی بندوقوں کے دہانے کھل گئے۔ پگھلا ہوا سیسا کیپٹن کے سینے میں اتر رہا تھا۔ اس قدر زخمی ہو جانے کے بعد بھی کیپٹن کی کوشش تھی کہ کسی طرح سیو کو ایک بار پھر نشانہ بنائے۔ وہ دین و ملت کو نشانہ بنانے والوں کو ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے جو مدتوں یاد رکھا جائے۔ شہادت کی منزل آ چکی تھی۔ بیٹا، کبھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے سر اور سینہ نہ جھکنے دینا۔ ان کے ذہن کے دریچوں میں خان گلاب کی ہدایت گونجی اور وہ ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ میں تھامی مشین گن کا سہارا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر، اور کلمہ پڑا۔ کیپٹن کے جسد خاکی نے آخری ہچکی لی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ان کا سر مشین گن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بھارتی فوج کے جوان اور کمانڈنگ آفیسر حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اچانک کچھ سپاہی آگے بڑھے تو کمانڈنگ آفیسر نے جوانوں کو سختی سے منع کیا، کوئی اس جوان کی لاش کے قریب نہ آئے۔ کمانڈنگ آفیسر آگے بڑھ کر کیپٹن کی لاش کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کیپٹن کے چہرے پر تبسم دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا۔ بہت ہی جیدار فوجی تھا۔ اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا۔ ان کے جسد خاکی کو عزت و احترام کے ساتھ سری نگر پہنچا دو۔ بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے کپتان کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچا دیا اور ساتھ اپنے آفیسروں سے اس کی بہادری کا اعتراف پاکستانی حکومت تک پہنچانے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔ کیپٹن کی بہادری کا اعتراف اس کے ورثہ تک پہنچا دیا گیا۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر یقیناً آپ کی فوج کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے سخت ترین حالات میں جس جرت، بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا، وہ ہمارے لیے متاثر کن ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ ہماری فوج کیپٹن کو مدتوں فراموش نہیں کر پائے گی۔ کارگل کے معرکے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس پر حکومت پاکستان نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ اپنے خون سے دفاع وطن کے لیے جرت، ثابت قدمی اور حب الوطنی کی لازوال تاریخ رقم کرنے والا دھرتی کا بہادر بیٹا، جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا۔